میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اہم کام ہے کہ اس امت کے اندر حوصلہ پیدا کیا جائے، اعتماد پیدا کیا جائے، مایوسی ختم کی جائے، ڈر اور خوف ختم کیا جائے۔ قرآن مجید کا یہ اعلان کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، کہ یہ شیطان ہے جو اپنے اولیاء اور اپنے دوستوں سے تم کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یہ اس وقت امت مسلمہ کے رویے کا عنوان بننا چاہیے، اور میری آپ کی ملک بھر سے تشریف لائے قائدین اکرام کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہمارے کاندھوں پر کہ امت کے اندر یہ بے خوفی، یہ حوصلہ، یہ اعتماد پیدا کریں۔ اسی کے نتیجے میں اگلے لاہ عمل کی راہ ہموار ہوگی۔ اس وقت جو حالات ہیں یہ حالات کوئی ہمارے لیے نئے حالات نہیں ہیں۔ 1857 سے لے کر اب تک تاریخ کے مختلف ادوار میں اس طرح کے حالات کا ہم نے کامیابی سے سامنا کیا ہے۔ شرار بولہبی سے چراغ مصطفی کی کشمکش یہ فطرت کا اٹل اصول ہے۔ کبھی یہ کشمکش تیز ہوگی، کبھی اس کی رفتار، اس کی انٹینسٹی کم ہوگی، کبھی اس کشمکش میں اہل اسلام کا پلہ بھاری ہوگا، کبھی ان کا پلہ کمزور ہوگا، لیکن یہ کشمکش ہمیشہ جاری رہے گی۔ اس سے ہم کبھی گھبرائیں گے نہیں، اس سے کبھی ہم پریشان نہیں ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ حالات کا سب سے زیادہ تشویشناک پہلو یہی ہے کہ یہ حالات نئے نہیں ہیں، لیکن ان حالات کے نتیجے میں جو مایوسی اور جو خوف کی کیفیت، ڈر کی کیفیت نظر آ رہی ہے، وہ ایک نئی صورتحال ہے۔ اس صورتحال کو سب سے زیادہ ہمیں کاؤنٹر کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس سے امت کو نکالنا ہے۔ یہ قوموں کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ اگر امید کی لو روشن رہے تو قومیں اپنی خاکستر میں بھی امکانات کی چنگاریاں تلاش کر لیتی ہیں، لیکن اگر یہ لو بجھ جائے اور ڈر اور خوف پیدا ہو جائے تو پھر ہر چھوٹی چیز سائے تک ڈر پیدا کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نکالنے کی کیا مہم ہو سکتی ہے اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ دوسری اہم چیز کہ ان حالات میں جو سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کی طرف بھی محترم یاسین عثمانی صاحب نے اشارہ فرمایا ہے کہ استقامت، کہ ہم اپنے اصولوں پر، اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اپنی دعوت پر، اپنے پرنسپلز پر پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ریزسٹنس کا یہی سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ پرزیورنس از دی موسٹ پاورفل فارم آف ریزسٹنس کہا جاتا ہے کہ استقامت یہ ظلم کی، ناانصافی کی مزاحمت کا سب سے طاقتور راستہ ہے۔ تو ہم اپنے کسی اصول سے دستبردار نہیں ہوں گے، ہم اپنی دعوت سے دستبردار نہیں ہوں گے، ہم اپنے ایمان سے دستبردار ہونا تو بہت دور کی بات ہے، کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ امت کے اندر یہ حوصلہ، یہ استقامت پیدا کرنا، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ بے خوفی کے نتیجے میں ہی یہ استقامت پیدا ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سارے مزاحمت کی ساری شکلوں میں سب سے اہم شکل یہی ہے، اور اسی کی مہم، اسی کی تحریک پورے ملک میں ہم کو چلانی۔ دوسرا اہم کام، اس کا تعلق ملک کے عام انسانوں سے ہے، برادران وطن سے ہے۔ ایک طاقتور مہم پورے ملک میں برپا کرنے کی ضرورت ہے، دلوں کو اور دماغوں کو جیتنے کی مہم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ یقین بھی ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پشت پر ایک چھوٹی سی اقلیت ہے۔ اسی اقلیت نے پورے ملک کو یرغمال بنا رکھا ہے، ہوسٹیج بنا رکھا ہے۔ یہ امت مسلمہ کا انشاءاللہ رول ہوگا کہ وہ آگے بڑھ کر پورے ملک کو اس یرغمالی سے نجات دلائے گی، یہ ہوسٹیج ختم کرے گی۔ اس کی ہم کو کوشش کرنی ہے۔ ظاہر ہے اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ ہم ملک کے کونے کونے میں پھیل جائیں، بڑے پیمانے پر روابط قائم کریں، انسانوں کے دلوں پر دستک دیں، ان کے دماغوں پر دستک دیں، ان کو بتائیں کہ کس خطرناک راستے پر یہ ملک جا رہا ہے،
اور اس سے بچانا اس ملک کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، سارے انسانوں کی بقا کے لیے یہ کتنا ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو اہم ترین کام اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ یہ کام ہم سب کو مل کر کرنا ہے۔ آپ سب حضرات کو یاد ہوگا کہ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت جس کی دعوت پر ہم سب یہاں جمع ہیں، اس کا قیام ایسے ہی سنگین حالات میں ہوا تھا، اور اس وقت ہمارے بزرگوں نے یہی کام کیا تھا کہ بزرگوں کا متحدہ قافلہ ملک کے گوشے گوشے میں نکل گیا۔ انہوں نے مسلمانوں سے ملاقات کی، عام نوجوانوں کے درمیان گئے، ان کی باتیں سنی، ان کو حوصلہ دیا، ہمت دی، اور ساتھ ہی ساتھ ملک کی عام آبادی تک اپنا آؤٹریچ بڑھایا، ان سے کمیونیکیٹ کیا، ان سے ڈائیلاگ کیا، اور فضا کو بدلنے میں اس پوری مہم نے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس پوری مہم نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ اگر آپ سب حضرات اس کے لیے تیار ہوں تو ہم مشاورت کی اس تاریخ کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ دوبارہ یہاں سے ویسے ہی قافلے جنوب میں، شمال میں، مشرق میں اور مغرب میں جائیں، اور ایک ایک مسلمان سے بھی ملیں، ایک ایک برادر وطن سے بھی ملیں، مسلمان کے اندر حوصلہ ہمت پیدا کریں، حالات کے مقابلے کا صحیح راستہ اس کو دکھائیں، اور برادران وطن کے دلوں پر، ان کے دلوں پر دستک دیں، دماغ کے دروازے کھولیں اور ان کے ضمیر کو جگائیں۔ یہ دونوں کام اس مہم کے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ آخری بات جو میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے کام کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم سب کے درمیان گہرا تال میل، صرف نمائشی اتحاد نہیں بلکہ گہرا تال میل ہو۔ روزانہ ہم سر جوڑ کر بیٹھیں۔ یہ وقت نہیں ہے کہ ہمارے آپسی اختلافات، مسلک اور فرقے کے اختلافات تو الحمدللہ اب ختم ہو گئے ہیں، اس امت میں بہت کم رہ گئے ہیں، لیکن سیاسی اختلافات کہ میں فلاں کے ساتھ اسٹیج شیئر نہیں کر سکتا، میں فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، وہ آئے گا تو میں نہیں آؤں گا، یہ ساری چیزیں بھی اب ہم کو ختم کرنی ہوں گی، اور ہم سب کو نہ صرف متحد ہونا ہوگا بلکہ ہر ہفتہ، ہر 15 دن بیٹھنے کی سبیلیں نکالنی ہوں گی۔ یہاں ملک گیر سطح کے قائدین ہیں، ان کو بھی بار بار بیٹھنا ہوگا۔ آپ مختلف ریاستوں سے تشریف لائے ہیں، اپنی اپنی ریاستوں میں بار بار بیٹھنا ہوگا، ہر مسئلے کے حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ اس مسئلے کو ہم کیسے متحد ہو کر، یونائٹڈ ہو کر رسپونڈ کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ اتحاد بھی، ہماری متفقہ آواز، ہمارا مشترک پیغام، یہ ہم ملت اسلامیہ کے لیے بھی بہت اچھا پیغام دے گا، ان کے حوصلوں کو بیدار کرے گا، ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرے گا، اور ملک کو، ملک کی عوام کو، یہاں کے حکمرانوں کو اور ان ظالموں کو جو اس ملک کو تباہی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، ان کو بھی پاورفل پیغام اسی اتحاد کے نتیجے میں جائے گا۔